میں قربان جاؤں، ایک سورۃ طہر میں ساری جنت ہی اللہ نے شراب کے گرد گھما دی، ساری جنت سورہ طہر میں شراب کے گرد گھما دی، کہ اللہ کو پتا تھا پینے والے بہت آئیں گے، دیوانے مستانے جو اپنی آخرت کو داؤ پہ لگائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندو ایک سودا تو کرو، کہ تم تھوڑی دیر صبر کرو. بھائی سر کب تک؟ بھائی موت تک، بس صرف موت تک. پھر کیا ہوگا؟ کہ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. یہ جنت والوں کو اللہ پینا پلانا دکھا رہا ہے کہ جنت والے شراب پی رہے ہیں. کیسے پی رہے ہیں؟ سراہی اٹھاتے ہیں، جام میں ڈالتے ہیں، منہ کو لگاتے ہیں. اسی میں آگے ایک دوسرا درجہ اللہ تعالیٰ جنت کی شراب کا بتا رہا ہے. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا. ایک دوسرا درجہ جنت میں دکھا رہے ہیں. یہ بھی شراب کی محفل ہے کہ پہلی محفل میں تو تھے پینا، ڈالنا، پینا. پلانے والے ان کو بھی نوکری ہوں گے، ان کو پلانے والے بھی غلام ہوں گے، حوریں ہوں گی، خادمات ہوں گی. لیکن درجوں میں فرق بتانے کے لیے تعبیر کا فرق ہے کہ یہ خود پی رہے ہیں، ان کو بھی پلانے والے نوکری ہوں گے. اوپر والا درجہ وہاں اللہ نے کہا یسقون، انہیں پلایا جا رہا ہوگا، زنجبیل کی شراب پلائی جا رہی ہو. یسقون فیہا کاسن کان مزاجها زنجبیلا عینا فیہا تسمى سلسبیلا. زنجبیل کی ملاوٹ، سلسبیل کی شراب، اس میں زنجبیل کی ملاوٹ، اور پلانے والے خدام اور نوکر اور غلام اور بیویاں اور حوریں. آہا، میرے نبی نے کہا بے ای بنان تعاتی ہے، تمہیں خبر بھی ہے کہ وہ ہاتھ جو تمہاری طرف بڑھے گا جنت کی لڑکی کا، وہ ہاتھ کیسا ہوگا؟ تمہیں خبر ہے؟ جنت کا یقین زنا کو مٹائے گا، جنت کا یقین ظلم، ستم، شراب، جوئے کے اڈے مٹائے گا. آپ نے کہا تمہیں خبر بھی ہے کہ وہ جو ہاتھ بڑھائے گی جس میں جام ہو، وہ ہاتھ کیسا ہوگا؟ لو ان بنانا من بنانها بدا لغلب ضوءه ضوء الشمس كما يغلب ضوء الشمس ضوء النجوم. وہ ہاتھ جو تیری طرف بڑھے گا، رب ذوالجلال کی قسم، کہنے والا بھی سچا ہے اور بتانے والا بھی خیانت نہیں کر رہا. وہی بتا رہا ہوں جو میرے نبی نے فرمایا کہ اگر اس لڑکی کے 5 انگلیوں میں سے ایک پورا ایک فنگر ٹپ ایک پورا وہ سورج کو ایسے دکھا دے، یہاں سارا کپڑا لگا لے اور صرف اتنا حصہ سورج کو یوں دکھائے، رب محمد کی قسم وہ سورج اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا، نظر نہیں آئے گا. تو ابن عباس نے اوپر اور بات کو واضح کیا کہ اے لوگوں، جس لڑکی کی انگلی کا پورا اتنا حسین ہے تو اس کا چہرہ کیسا ہوگا؟ اور وہ کیوں نہ حسین ہو کہ نور وجہہن من نور اللہ تعالی، ان کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے. ایک دفعہ ایک صاحب کہنے لگے اللہ نے حوروں کا اتنا ذکر کیوں کیا؟ میں نے کہا زنا ختم کرنے کے لیے، کہ اگر اس کا یقین ہوگا تو پاک دامن رہے گا انسان، ورنہ شادی کر کے بھی زنا نہیں چھوڑتے. اللہ تعالیٰ نے جنت کی لڑکی بنائی کہاں سے؟ مشک، عنبر، زعفران، کافور. ہم کہاں سے بنے؟ آگ، پانی، مٹی، ہوا. وہ کہاں سے بنی؟ مشک، عنبر، زعفران، کافور. جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے بیدخ، وہ موتیوں سے ڈھکی ہوئی ہے، اس میں مشک، عنبر، زعفران، کافور ایسے بہتا ہے. پھر اللہ ایک لڑکی کو پیدا کرنا چاہتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ ماں کے پیٹ سے نکلتی ہے، پھر وہ لڑکتی ہے، پھر وہ فیڈر پیتی ہے اور دودھ پیتی، پھر پروان چڑھتی ہے، بلکہ میرے اللہ کے نور کی تجلی پڑتی ہے اور اس میں سے پوری لڑکی نکل کے باہر آ جاتی ہے. اور اسے اللہ 100 جوڑے پہناتا ہے، ہر جوڑے کا رنگ دوسرے سے جدا ہوتا ہے، ہر جوڑا دوسرے جوڑے کے پیچھے نظر آتا ہے. میرے کرتے کے پیچھے بنیان نظر نہیں آ رہی، اس کے 100 جوڑوں کے پیچھے ہر جوڑا نظر آئے گا، اور آخر میں اس کے خامند کو اس کا جسم بھی نظر آئے گا، شیشے کی طرح، سورج کی طرح چمکتا دمکتا، حسین، معطر، روشن، اور اس کو میک اپ کی ضرورت نہیں. کیوں؟ فَإِنَّ نُورَ وَجْهِهِنَّ مِن نُورِ اللَّهِ تَعَالَى، اللہ ان کے چہروں پر اپنے نور کی تجلی ڈالے گا. بس
وہ ایک تجلی پر پھر کروڑوں سال اس کا حسن بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ دنیا میں ہر حسن اپنی قوت قیمت کھو دیتا ہے، ایک حد تک اس کی کشش ہوتی پھر ختم ہو جاتی، کیونکہ آگے نہیں بڑھ رہا، آگے نہیں۔ اور جنت میں کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، جنتی اپنی بیوی کو دیکھے، اپنے حور کو دیکھے گا، یوں دیکھے گا، پھر ایسے نظر پڑے گی اور واپس یوں دیکھے گا تو رب ذوالجلال کی قسم اس کی نظر میں پہلے سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو چکی ہو، لہذا کشش ختم ہی نہیں ہوگی۔ اور بیوی یا حور اپنے خامند کو ایسے دیکھے گی، پھر کسی وجہ سے ادھر دیکھے گی، پھر یوں دیکھے گی تو اس کے خامند کا چہرہ اس کی نظر میں 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو چکا۔ لہذا اگر صرف دیکھنے کی لذت آدمی لیتا رہے یا بیوی لیتی رہے تو اللہ کی قسم لاکھوں سال بھی گزر جائیں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، پلانے والا کون؟ خادم، کون؟ حور، کون؟ بیوی، کون؟ غلام۔ یہ درمیان کا درجہ۔ پھر ایک اس سے اوپر درجہ وی آئی پیز۔ جنت کے وی آئی پیز اکثر غریب لوگ ہوں گے، اکثر غریب، رکشے والے، ریڑھی والے، اکثر غریب لوگ ہوں گے۔ آپ نے کہا سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا، میرے لیے دروازہ کھلے گا، میں داخل ہوں گا، اور سب سے پہلے میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ داخل ہوں گے، جنہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، جنہیں کوئی سلام نہیں کرتا، جنہیں کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا، وہ سب میرے ساتھ ہوں۔ سب سے اوپر والی جنت میں کیا ہوگا؟ وہاں بھی شراب کا دور ہے، وہاں بھی شراب کا دور ہے، لیکن وہاں کا ساقی نرالا ہے۔ نیچے یہ خود ہی ساقی تھے اور خود ہی مے نوش تھے، اور خود ہی ساقی، خود ہی میخوار، اور درمیان کی جنت میں ساقی حور ہے، غلام ہے، نوکر ہے، بیوی ہے، فرشتے ہیں، اور یہ میخوار ہے، اور اوپر کی جنت میں ساقی اللہ ہوگا، اللہ ہوگا، اللہ ہوگا، پلانے والا اللہ ہوگا، اور پینے والا وی ساری زمین وی آئی پی سے بھر دو تو بھی وہ حقیر ہے جو وہاں اللہ اس کہ پلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ کیا کہا اللہ نے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا۔ جنت کی عام شراب، پانی، عام شراب یوں انگلی اس میں ڈالے، ڈبو کے باہر نکالے اور اس کو یوں جھاڑ دے تو یوں پر تری رہے گی، تری آسمان دنیا پر بیٹھ کر یوں نیچے کر دے تو اس تری سے ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی۔ تو اللہ سودا کر رہا ہے، بھائی اپنے روزے بچاؤ، اپنا دین بچاؤ، اپنا ایمان بچاؤ، اپنے اخلاق بچاؤ۔ ایک دفعہ ایک بہت بڑا افسر مجھ سے کہنے لگا جی قرآن میں کہاں لکھا ہے شراب حرام ہے؟ قرآن میں تو نہیں ہے شراب حرام ہے۔ میں نے کہا زنا حرام ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے زنا حرام ہے؟ ایک آیت دکھا دو۔ اللہ نے کہا زنا حرام۔ میں نے کہا شرک حرام ہے؟ حرام۔ میں نے کہا قرآن میں ایک آیت دکھا دو جس میں اللہ نے کہا ہو کہ شرک حرام، حرام کا لفظ آیا۔ وہ ایسے چکر کھانے لگا۔ میں نے کہا حرام کو حرام سمجھ کے پیو، حرام کو حلال سمجھ کے نہ پیو، ورنہ گناہ در گناہ ہو جو گناہ کو گناہ سمجھ کے کرنے والا تو کسی دن کنارے لگ جائے گا، گناہ کو دلیر ہو کے کرے تو مرا جائے گا۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ تین چیزوں کے لیے اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، تین چیزوں کے لیے، اور بھی ہوگا لیکن ابھی ذہن میں یاد آئی ہیں تین چیزیں: شرک، جھوٹ، شراب۔ اس کے لیے ایک لفظ آیا ہے، ایک لفظ آیا ہے، ایک لفظ اتنا طاقتور ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، شرک سے دوسری جانب چلے جاؤ۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ سے دوسری جانب چلے جاؤ۔ فَاجْتَنِبُوهُ، شراب جوا سے دوسری جانب چلے جاؤ۔ جانب اجتناب کا مطلب یہ ہے، اجتناب ہے جانب سے، جانب کہتے ہیں کنارے کو، جیسے یہ کنارہ اور یہ کنارہ، یہ دو کنارے آپس میں مل نہیں سکتے،
اگر ان کو ملائیں گے تو یہ ساری مسجد ٹوٹ جائے گی، گر جائے گی. یہ مل نہیں سکتے. ملائیں گے تو پھر ملبے کا ڈھیر ہے، پھر اور کچھ نہیں ہے. تو میرا اللہ کہا شرک ادھر ہو تو تم ادھر کھڑے ہو، جھوٹ یہاں ہو تم وہاں کھڑے ہو، شراب یہاں ہو تم وہاں کھڑے ہو. ایک آدمی کے گھر میں شراب ہے لیکن وہ پیتا نہیں، تو اس نے قرآن کا حکم پورا نہیں کیا ہے. قرآن کا حکم یہ ہے کہ شراب سے دور بھاگ جاؤ، جوئے سے دور بھاگ جاؤ. اگر اس کو ملایا جائے گا تو جیسے دو کنارے ملتے ہیں تو عمارت گرتی ہے، پورا معاشرہ گر جائے گا، ٹوٹ جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. چند دن تو ہیں، چند، پھر اللہ خود پلائے گا، پیتے رہیں. پوری نہر اللہ نے شراب کی چلا دی. نہر نہیں، دریا. وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ. تو بھائیو، چونکہ یہ پیغام بہت دور تک جا رہا ہے، کتنے ایسے بھائی ہوں گے جن کو یہ عادت پڑ گئی ہوگی. اللہ کی رحمت کے سامنے کوئی چیز نہیں، اللہ کی قسم کوئی چیز نہیں. شراب تو چھوٹا سا کام ہے. شرک جیسا گناہ تم ایک دفعہ کہو یا اللہ معاف کر دو، لگا تو جو معاف کر دو، جو معاف کر دو.